پڑھائی شروع ہوئی تو ہیلن کے لیے ابھرے ہوئے لفظوں کی ایک کتاب منگائی گئی۔ وہ ہر وقت اس کتاب کو لیے رہتی، یہاں تک کہ ایک رات جب میں سلوان بستر پر آئیں تو دیکھا ہیلن کتاب کو دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ ظاہر تھا وہ اسے پڑھتے پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ صبح انہوں نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا، بیچاری کتاب، اور باقی مطلب اشارے سے کانپ کر پورا کیا، گویا ڈر رہی تھی۔ میں سلوان نے اسے ڈرنے کا لفظ بتایا تو اس نے پھر بتایا کہ ہیلن نہیں ڈرتی، کتاب ڈرتی ہے۔ پھر کہنے لگی، کتاب لڑکی کے ساتھ سوئے گی، اور شرارت سے مسکرائی۔ میں سلوان نے اس کی شرارت کو سمجھ لیا اور کہا، کتاب نہیں ڈرتی، وہ اپنے بیگ میں سوئے گی اور لڑکی بستر میں لیٹ کر نہیں پڑھے گی۔ وہ اسی طرح مسکراتی رہی۔ اسے پتا تھا کہ میں سلوان اس کی چال کو سمجھ گئی ہیں۔ میں سلوان نے اپنی ایک مہربان دوست کو خط میں لکھا، میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے خیالوں سے بڑھ کر کامیابی حاصل کروں گی، اگرچہ چند ظاہری حالات میرے اس خیال کو مشکل ہی نہیں بلکہ پاگل پن ثابت کرتے ہیں، مگر ہیلن کی تعلیم کے شوق اور غیر معمولی ذہانت کو دیکھ کر مجھے یقین ہے وہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی اور اپنی کامیابی سے دنیا کو حیران کر دے گی۔ اور ہیلن کی ترقی اور تبدیلی کو دیکھ کر سچ مچ ملنے جلنے والے حیران ہوتے تھے، وہ چند ہی مہینوں میں کتنی بدل گئی تھی۔ مگر مس سلوان جہاں تک ممکن ہوتا ہیلن کی ترقی کو زیادہ مشہور نہ ہونے دیتی، کیونکہ وہ اپنی خوبصورت اور پیاری شاگرد کو دنیا کے سامنے ایک عجوبہ بنا کر پیش نہ کرنا چاہتی تھی۔ جون کا مہینہ تھا اور گرمی روز بروز بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ آدمی گرمی اور پسینے سے گھل کر بہہ جائے گا۔ اس دن ہیلن گرمی کی شدت سے ایسی بوکھلائی کہ سارے کپڑے اتار کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دھوپ اندر آنے لگی۔ اس نے کھڑکی بند کر دی، مگر شیشوں سے چھن کر دھوپ اسی طرح اندر آتی رہی۔ اس پر وہ جھنجھلا کر اٹھی اور میں سلوان کے ہاتھ پر ہجے کر کے کہا، یہ سورج بہت برا لڑکا ہے، سورج کو اب بستر میں جا کر سو جانا چاہیے۔ ایک دن وہ دونوں استانی شاگرد سیر سے واپس آئے تو میں سلوان نے اسے پینے کے لیے پانی لانے کو کہا۔ وہ عموماً ایسے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی، مگر اس وقت بے حد تھکی ہوئی تھی۔ بڑی مجبور سی شکل بنا کر جواب دیا، ٹانگیں بہت تھک گئی ہیں، بیچاری ٹانگیں رو رہی ہیں۔ ہیلن گرمی کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور زرد ہو گئی تھی، مگر پڑھائی میں بدستور دل لگاتی تھی اور اسی طرح دلچسپی لیتی تھی۔ سیر کے لیے نکلتی تو راستے میں لگاتار طرح طرح کے سوال کرتی اور چیزوں کے نام پوچھ کر یاد کرتی۔ میں سلوان نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ اپنی 7ویں سالگرہ کے دن تک اس کا قد 4 فٹ 1 انچ تھا اور صحت بہت اچھی تھی۔ اس کی استانی کو گھر میں آئے ابھی 3.5 ماہ ہوئے تھے، مگر وہ 400 سے زیادہ لفظ سیکھ چکی تھی۔ اس میں معرفہ خاص نام ان کے علاوہ تھے۔ وہ حروف تہجی میں سے 7 حروف اور ان سے جتنے الفاظ بن سکتے تھے لکھ لیتی تھی۔ 30 تک گنتی بڑی تیزی سے گن سکتی تھی۔ 7 سال کی ایک معذور بچی اس سے زیادہ اور کیا جان سکتی تھی؟ میں سلوان نے بتایا کہ ہیلن کی یادداشت غضب کی تھی۔ شاید ہی کوئی ایسا لفظ ہو جو ایک دفعہ بتانے پر اسے یاد نہ ہو جائے۔ لفظوں ہی پر موقوف نہیں، وہ جس سے بھی ایک بار ملتی یا ہاتھ ملاتی، اس کا نام بتایا جاتا، وہ اسے یاد رکھتی اور دوبارہ ملنے پر پہچان کر اس کا نام دہراتی۔ اس کی یادداشت اور پہچان پر سب حیران ہوتے۔ جولائی کے آخر تک اس نے کہاں، کیوں، کب، کیا کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سوالوں کی رفتار بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اس کے اندر جاننے کی پیاس روز بروز بڑھ رہی ہے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک اس کے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا۔ کیوں اور کیا علم کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہیلن اس دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ راج مکان کیسے بناتا ہے؟ اسے گھر بنانا کس نے سکھایا؟
अंडे के अंदर चूजा कौन डाल देता है? वाइनी, हमारी बावर्चन काली क्यों है? ये मक्खियां काटती क्यों हैं? क्या ये जानती हैं कि काटना अच्छा नहीं? पापा भेड़ों को क्यों मार देते हैं? ये और ऐसे ही बेशुमार सवालात हेलन की उंगलियों के पोरों पर हर वक्त मचलते रहते। मिस एल्वान को उसे समझाने में अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करना पड़ता। वो नेक खातून चूंकि हेलन को उसके अंधेरे और सुनसान कैद खाने से रिहाई दिलाने का तहिया कर चुकी थी, इसलिए बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ उसे हर बात जो वो पूछती समझाने की पूरी कोशिश करती। हेलन तेजी से अपने नए और रोशन रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उन्हीं दिनों यानी जुलाई के आखिर में मिस एल्वान को लॉरा ब्रेंजमैन का खत मिला। लॉरा ब्रेंजमैन भी बूस्टन के परकिंस इंस्टीट्यूट की तालिबा थी, जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है। मिस एल्वान ने वो खत खाने की मेज पर सबको पढ़कर सुनाया। मिसेस केलर ने खत देखा तो खुश होकर मिस एल्वान से कहने लगी, देखिए मिस एन, अपनी हेलन भी तो ऐसा ही लिख लेती है। और वाकई हेलन अब लिखने में इसी कदर दिलचस्पी ले रही थी जिस तरह पढ़ने में लेती थी। उसकी तरक्की की रफ्तार गैर मामूली थी। वो हर रोज एक खत लिखकर ले आती और उसे डाक में डालने की फरमाइश करती। यह अलग बात थी कि खत के अल्फाज अभी गडमड और बेरब्त होते। मिस एल्वान के पूछने पर वो पढ़कर सुनाती कि किसको और क्या लिखा है, मगर गलतियों के बावजूद उसका शौक और जज्बा ऐसा था कि जल्द ही ठीक लिखने की उम्मीद कायम थी। उसकी उस्तानी का कहना था कि उसकी पेंसिल की लिखाई बड़ी अच्छी है और हरूफ बड़े खूबसूरत बनाती है। एक सुबह मिस एल्वान को नीचे के कमरे से शोर की आवाज सुनाई दी। वो जल्द जल्द नीचे उतर कर आई तो देखा कि हेलन ने तूफान उठा रखा है। उसने बेचारी हबशी बावर्चन वाइनी को काबू कर रखा था। उसे ठोकरे और थप्पड़ मार रही थी और झंझोड़ रही थी, फिर साथ ही खुद भी चीख चिंगाड़ रही थी। उसने वाइनी के हाथों और बाजुओं पर काटा भी था। 2-2.5 महीने के बाद अब फिर उस पर वहशत का दौरा पड़ा था। मिस एल्वान ने हैरान होकर वजह पूछी तो मालूम हुआ वो गिलास बाहर लेकर जा रही थी ताकि इसमें कंकर और पत्थर भर रहे। वाइनी ने गिलास लेना चाहा जो हेलन ने ना दिया। उसने जबरदस्ती छीना तो ये बफर गई। मिस एल्वान समझ रही थी कि उन्होंने शेर को काबू कर लिया, मगर अब पता चला शेर तो सिर्फ सो रहा था। मगर फिर भी इसके बिफरने की जरूर कोई वजह थी, वरना 2.5-3 महीने से उसने ये आदत छोड़ दी थी। उन्हें शक था कि वाइनी ने गुस्से में इसे थप्पड़ मार दिया होगा। मिस एल्वान ने आगे बढ़कर जब नरमी से उसका हाथ पकड़ा तो वो उनके साथ चिमटकर रोने लगी। जब वो जरा ठीक हुई तो उन्होंने उससे कहा, हेलन बहुत शरीर है। टीचर शरीर बच्ची को प्यार नहीं करेंगी। इस पर हेलन ने जवाब दिया, हेलन अच्छी है, वाइनी बुरी है। टीचर ने कहा, नहीं, वाइनी बेचारी को तुमने काटा है, ठोकरें मारी। वो रो रही थी, तुमने शरारत की, और शरीर लड़की को टीचर प्यार नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बसूरने लगी और कहा, हेलन टीचर को प्यार नहीं करती, मम्मी को प्यार करती है। मम्मी वाइनी को चाबुक से मारेंगी। मगर मिस एल्वान ने उसे और कुछ कहने से मना कर दिया और कमरे से बाहर भेज दिया। वो उसे गलती का पूरी तरह एहसास दिलाना चाहती थी। उन्होंने शाम को खाना भी मेज पर न खाया, जिसका हेलन को बहुत एहसास हुआ। उसने मां से कहा, टीचर के लिए चाय बनवा दें। मगर मां ने कहा, टीचर का दिल बहुत रंजीदा है,
وہ چائے بھی نہیں پینا چاہتی۔ ہیلن اچھی بن جائے گی۔ مس سلوان نے اسے وائنی سے جا کر معذرت کرنے کو کہا تو وہ کہنے لگی، وائنی ہجے کر کے بات کرنا نہیں جانتی۔ تم ساتھ چلو، تمہاری طرف سے میں بات کر لوں گی۔ مس سلوان نے کہا تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ مس سلوان نے وائنی سے کہا کہ ہیلن اپنے سلوک پر شرمندہ ہے۔ وائنی نے اس کو پیار کیا مگر ہیلن صرف مسکرا دی، جواب میں وائنی کا بوسہ نہ لیا۔ مگر اس کے بعد اس کے رویے میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی اور اس کے چہرے پر روحانی خوشی کا نور چھلکتا رہتا۔ ہیلن کے چچا نے اسے خط لکھ کر اپنے ہاں آنے کو کہا۔ وہ ہاٹ سپرنگ یعنی گرم پانی کا چشمہ نامی قصبے میں رہتے تھے۔ ہیلن کہیں جانے کے خیال سے خوش تو بہت ہوئی مگر یہ ہاٹ سپرنگ کا معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ٹھنڈے چشمے تو اس نے بہت دیکھے تھے۔ ان کے قصبے کے قریب کئی چشمے تھے جن کا پانی ٹھنڈا تھا۔ وہ مس سلوان سے پوچھنے لگی، زمین کے نیچے آگ کس نے جلائی کہ چشمہ گرم ہو گیا؟ پھر وہ خط لیے ہوئے ماں کے پاس گئی اور ان کے ہاتھ میں ہجے کر کے خط کا مضمون سنایا۔ اس کے بعد وہ ننھی میلڈرڈ اور بوڑھی کتیا بیلی کے پنجوں میں بھی ہجے کر کے خط سنانے لگی۔ جب وہ میلڈرڈ کو بتانے لگی تو بیلی اٹھی اور اپنا جسم جھاڑ کر وہاں سے چلنے لگی مگر ہیلن اس کے ارادے کو سمجھ گئی اور اسے گھسیٹ کر پھر بٹھا لیا۔ جب وہ بیلی کے ساتھ کھینچا تانی میں لگی ہوئی تھی تو میلڈرڈ موقع پا کر خط لے اڑی۔ بیلی کو بٹھا کر وہ پھر خط کو ٹٹولنے لگی، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے مگر خط غائب تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے میلڈرڈ کے چلنے کی تھپ تھپ کو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کس طرف گئی ہے۔ پھر ہیلن نے اسے جا پکڑا، وہ خط کو منہ میں چبا رہی تھی۔ ہیلن نے خط اس سے چھین لیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ مسز کیلر اور مس سلوان یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ماں نے لپک کر میلڈرڈ کو گود میں اٹھا لیا اور اسے چپ کرانے لگی۔ مس سلوان نے ہیلن سے پوچھا، یہ تم نے بیچاری بیبی کو کیوں مارا؟ بری لڑکی نے خط لیا، ہیلن نے بری لڑکی کو خوب مارا، ہیلن نے جواب دیا۔ مس سلوان نے ہیلن کو سمجھایا، میلڈرڈ بہت چھوٹی بچی ہے، اسے کیا سمجھ کہ خط منہ میں نہیں ڈالتے، وہ تمہاری طرح ہجے بھی نہیں سمجھ سکتی، ہمیں اس کے ساتھ بہت نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ اب ہیلن کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ کہنے لگی، اچھا بیبی نہیں سمجھ سکتی تو میں اسے پیارا سا خط لا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دوڑی ہوئی اوپر گئی اور بریل کے لکھے ہوئے حروفوں والا ایک کاغذ تہہ کر کے اسے دے دیا اور ٹیچر سے آ کر کہا، اب بیبی بہت سے لفظ کھاتی رہے۔ اگست کے آخر تک ہیلن نے 625 الفاظ سیکھ لیے تھے۔ ان میں اسم، فعل، حرف اور اس میں صفت بھی شامل تھے۔ چھوٹا، بڑا اور اندر اوپر کا فرق بھی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کپڑے صندوق کے اوپر رکھ کے اسے بتایا گیا کہ کپڑے بکس کے اوپر ہیں، پھر انہیں بکس کے اندر رکھ کر بتایا گیا کہ کپڑے بکس کے اندر ہیں، اور اس نے ٹٹول کر تسلی کر لی کہ دونوں حالتوں میں کیا فرق ہے۔ اس کی کتاب میں براؤن کا لفظ آ گیا تو اسے مس سلوان نے رنگوں کے متعلق بتایا۔ اب سوالات کا نیا سلسلہ شروع ہوا، یعنی ہر چیز کا رنگ پوچھنا، آسمان، زمین، دن، رات وغیرہ، حد یہ کہ وہ سوچ یا خیال کا رنگ بھی پوچھنے لگی۔ مس سلوان نے جواب دیا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کا رنگ چمکدار ہوتا ہے،
جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کا رنگ دھندلا ہوتا ہے۔ اس پر ہیلن شرارت سے ہنس کر اپنے مقررہ طریقے سے ٹیچر کو سمجھانے لگی، میری سوچ کا رنگ سفید ہے، وائنی کی سوچ کا رنگ کالا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہمارے خیالات کا رنگ وہی ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت کا۔ اس عجیب و غریب بات پر مس سلوان کو بڑی ہنسی آئی۔ جولائی اگست تک اس کے لکھنے کی مشق تیز ہو گئی۔ وہ اس وقت تک پرکنز انسٹیٹیوٹ کی نابینا لڑکیوں کو 2 خط لکھ چکی تھی، اور دونوں خطوں کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترقی کی رفتار کتنی تیز ہے۔ فکروں کی ترتیب پہلے سے بہت بہتر تھی اور لکھائی بھی اچھی تھی۔ لکھنا آیا تو اسے ایک اور شغل مل گیا۔ جب دیکھو وہ بیٹھی ہوئی کچھ نہ کچھ لکھ رہی ہوتی، کاغذ میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے جھریاں یعنی گہرے لائنیں بنا لیتی اور ان گہرائیوں میں ایک ہاتھ سے لکھتی، دوسرے کی انگلی سے اسے ٹٹولتی چلی جاتی تاکہ سطر کی سیدھ معلوم ہو سکے۔ اسے ایک کتاب ہماری دنیا منگوا کر دی گئی۔ اس کتاب سے اس نے جغرافیے کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، اور یہ معلوم کر کے ہماری دنیا اتنی بڑی ہے، اس میں اتنے بہت سارے سمندر، پہاڑ، دریا، شہر اور جنگل ہیں، وہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ اس کتاب کو پڑھنے اور نئی نئی باتیں معلوم کرنے میں وہ بڑی دلچسپی لینے لگی۔ دسمبر تک اس نے وقت بتانا بھی سیکھ لیا۔ مسٹر کیلر نے اسے کرسمس کے تحفے میں ایک خوبصورت گھڑی دی، جس کی سوئیوں اور ہندسوں کو ٹٹول کر وہ وقت بتا سکتی تھی۔ اس کے تحفوں میں بریل سلیٹ اور کاغذ بھی تھے، جنہیں پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اب میں بہت سے خط لکھا کروں گی۔ اس کی باتیں سن کر کیپٹن کیلر اور مسز کیلر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ ابھی پچھلے ہی کرسمس کے دن ان کی ہیلن کوئی بات سمجھنے کے بالکل قابل نہ تھی، اور اب 8-9 مہینے میں وہ ہر بات سمجھنے، سمجھانے، لکھنے اور پڑھنے لگی تھی۔ دونوں میاں بیوی مس سلوان کے بہت ہی احسان مند تھے۔ کرسمس کے موقع پر تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مسز کیلر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مس این سلوان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کسی کے کام آنا کتنی بڑی نیکی اور روحانی خوشی کا سبب ہے۔ ان کی کوشش سے اگر ایک بیکار ہستی کارآمد بن جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ ہیلن کی استانی بن کر آئیں تو ان کے سامنے صرف اپنی گزر بسر کا مسئلہ تھا، مگر اب انہیں اپنی شاگرد اور اپنے کام سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ وہ پرکنز انسٹیٹیوٹ کو اپنے کام کی پوری رپورٹ لکھ کر بھیجا کرتی، جو انسٹیٹیوٹ کے رسالے میں باقاعدہ چھپتی، اور پڑھنے والے جہاں ہیلن کی ترقی پر حیران ہوتے، وہاں اس کی لائق استانی کو بھی بہت پسند کرتے۔ سال کے ختم ہوتے ہوتے ہیلن کو کہانیوں کا بھی بہت شوق ہو گیا۔ وہ نہ صرف کتابوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں خود پڑھتی، بلکہ مس سلوان دوسری کتابوں میں سے پڑھ کر یا زبانی بھی اسے ہجوں کے ذریعے کہانیاں سنایا کرتی۔ کہانیوں کے ذریعے بھی اس کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ جو کچھ اس کی سمجھ میں نہ آتا وہ پوچھتی۔ بعض دفعہ اس کے سوال عجیب ہوتے۔ ایک دن وہ کوئی کہانی پڑھ رہی تھی، اس میں دادا کا کہیں ذکر آیا تو وہ ماں سے پوچھنے لگی، دادا کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا گیا تو پوچھنے لگی، میرا دادا کہاں ہے؟ ماں نے کہا، تمہارے دادا مر گئے ہیں۔ اس پر وہ چوکنی ہوئی اور کہنے لگی، کیا انہیں پاپا نے گولی سے مارا ہے؟ تو کیا ہم شام کے کھانے میں دادا کو کھائیں گے؟ اس کے ذہن میں مرنے کا تصور اسی حد تک تھا کہ اس کا باپ جن چیزوں کو گولی مارتا ہے وہ مر جاتی ہیں اور انہیں کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے ٹیچر سے پوچھا، بڑھئی کیا ہوتا ہے؟ مس سلوان نے اسے بتایا تو سارا دن اسی کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ چل نکلا۔ مس سلوان نے اسی موضوع کو اس دن کا سبق بنا کر ان مختلف چیزوں کے نام بتائے جو بڑھئی بناتا ہے۔ شام کے قریب وہ کچھ سوچ کر پوچھنے لگی، کیا مجھے بڑھئی نے بنایا ہے؟ پھر خود ہی جواب میں کہا، نہیں، بڑھئی نے نہیں، مجھے فوٹوگرافر نے بنایا ہوگا۔
اس کے ذہن میں تھا کہ فوٹوگرافر تصویر بناتا ہے تو شاید آدمیوں کو بھی وہی بناتا ہوگا۔ ایک دن سب گھر والے قریب کے کسی علاقے میں گئے تو ایک فیکٹری کی بہت بڑی بھٹی بھی دیکھنے گئے۔ دہکتی ہوئی بھٹی کے قریب بے حد تپش تھی۔ اس قدر گرمی سے گھبرا کر ہیلن پوچھنے لگی، کیا سورج نیچے گر پڑا ہے؟ اخبار میں ہیلن کی ترقی کی رپورٹ پڑھ کر کئی دوستوں نے کیپٹن کیلر کو مبارکباد کے خط لکھے۔ ان میں ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل کا خط بھی تھا۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور لکھا کہ ہیلن کو بوسٹن میں پرکنس انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیا جائے۔ اب گھر میں اس پر سوچ بچار ہونے لگی۔ قصبے کے گرجے میں کچھ افسر اور وزیر دورے پر آئے تو کیپٹن کیلر نے مس سلوان سے کہا وہ ہیلن کو بھی لے جائیں۔ ہیلن کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی۔ خوشی خوشی تیار ہو کر گرجے گئی۔ گرجے کے اسکول کے بچے ان دونوں کو دیکھ کر باہر نکل آئے اور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہیلن نے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر پیار کرنا اور چومنا شروع کیا۔ وہ انہیں مہمان وزیروں کے بچے سمجھ رہی تھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ وزیر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو وہ بہت سٹپٹائی۔ پھر یہ اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے؟ اس موقع پر اسے سکول کے متعلق بتایا گیا کہ بچے ایک جگہ جمع ہو کر پڑھتے لکھتے ہیں۔ وزیر ہیلن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مس سلوان سے کہا کہ ہیلن سے پوچھیں کہ وزیر کیا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہیلن نے کہا، وزیر پڑھتے اور لوگوں کے ساتھ بلند آواز میں بولتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ وزیر جس نے یہ سوال کیا تھا بہت خوش ہوا اور اپنی نوٹ بک نکال کر ہیلن کے جواب کو اس میں درج کر لیا۔ جب عبادت شروع ہوئی تو مس سلوان نے ہیلن کو گھر واپس لے جانا چاہا کیونکہ وہ نچلی نہیں بیٹھتی تھی، مگر کیپٹن کیلر نے روک لیا۔ وہ سارا وقت کبھی مس سلوان کو کبھی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ایک پادری کو چومتی اور پیار کرتی رہی۔ پادری نے اپنی گھڑی اسے کھیلنے کو دے دی مگر وہ پھر بھی آرام سے نہ بیٹھی۔ گھڑی لے کر کبھی پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کو دکھانے جاتی، کبھی کرسی پر کھڑی ہوتی۔ آخر کار جب گرجے میں عبادت ختم ہوئی اور سب گھر جانے کو نکلے تو مس سلوان نے چین کا سانس لیا۔ جب ہیلن کو لکھنا آ گیا تو مس سلوان نے اسے شوق دلایا کہ وہ اپنی ڈائری لکھا کرے۔ وہ کچھ عرصے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس نئے شغل میں لگی رہی۔ اس کی ڈائری کا 1 مارچ کا صفحہ مس سلوان نے اپنی رپورٹ میں بھی درج کیا۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ 1 سال کے عرصے میں ہیلن نے کتنی قابلیت حاصل کر لی تھی۔ ہیلن نے لکھا تھا، میں صبح جاگی، ہاتھ منہ دھویا، بال ٹھیک کیے، اوس سے بھیگے ہوئے وائلٹ کے 3 پھول ٹیچر کے لیے توڑے، ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد اپنی گڑیوں سے کھیلتی رہی۔ میری گڑیا نینسی خفا ہو گئی۔ خفا ہونے کا مطلب ہے چلانا اور ایڑیاں رگڑنا یا ٹھوکریں مارنا۔ میں نے اپنی کتاب میں بڑے بڑے اور خطرناک جانوروں کے بارے میں پڑھا ہے۔ خطرناک کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ خفا، طاقتور اور بھوکا۔ مجھے ایسے جانور اچھے نہیں لگتے۔ میں نے اپنے چچا جیمز کو خط لکھا ہے، وہ ہاٹ اسپرنگ میں رہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر بیمار لڑکی کو اچھا کرتے ہیں۔ مجھے بیمار ہونا اچھا نہیں لگتا۔ خط لکھنے کے بعد میں نے کھانا کھایا۔ بہت ساری آئس کریم کھانا مجھے بہت پسند ہے۔ پاپا بہت دور برمنگھم گئے ہیں۔ مجھے رابرٹ کا خط ملا۔ رابرٹ نے لکھا ہے، بہت ہی پیاری سی ننھی ہیلن نے جو خط لکھا ہے مجھے جلد مل گیا ہے۔ میں بہت جلد آؤں گا۔ مسز نیوسم رابرٹ کی بیوی ہے۔ رابرٹ اس کا شوہر ہے۔ رابرٹ آئے گا تو ہم مل کر کھیلیں کودیں گے، دوڑیں گے، جھولا جھولیں گے، پرندوں اور پھولوں کی باتیں کریں گے۔ جیمبو اور پرل ہمارے ساتھ جائیں گی۔
टीचर हमें बेवकूफ कहेंगी। टीचर अजीब हैं। अजीब का मतलब जो हमें हंसाए। मेल्डर्ड रोती है। कुछ दिन तक वो बड़ी हो जाएगी, फिर नहीं रोएगी, मेरे साथ खेले और दौड़ेगी। मिस्टर म्यू और मिसेस म्यू और मिस्टर फेरिस सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनके पास मेम्फिस जाऊंगी। मेरे साथ मेरी टीचर भी जाएंगी। थॉर्नटन स्कूल जाता है और अपना चेहरा गंदा कर लेता है। लड़कों को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अब रात को खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं और टीचर बिस्तर में बैठकर खेलते हैं। टीचर मुझे तकियों में दबा देती हैं और मैं उनके नीचे से यूं निकलती हूं जैसे दरख्त जमीन में से निकलता है। अक्टूबर 1888 में चंद माहिरीन ने दोबारा उसकी आंखों और कानों का मुआयना किया, मगर उन्होंने बताया कि देखने या सुनने की कोई जरा सी अलामत भी नहीं पाई जाती। हेलन को सारी उम्र सिर्फ छूने और सूंघने की कुव्वत पर भरोसा करना पड़ेगा, और उसकी ये कुव्वतें वाकई बहुत तेज थीं। किसी बाग में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर रौनक आ जाती और वो सूंघ कर बताने लगती कि बाग में कौन कौन से फल मौजूद हैं। मिस सेल्वान ने उसे बहुत से फूलों के नाम याद करवा दिए थे। किसी फल की खुशबू से वो फल का नाम जान लेती और फिर उसे उस फल से मुताल्लिक कोई वाकया याद आ जाता, वो इसका जिक्र करने लगती। इसी तरह वो सिर्फ सूंघने की कुव्वत से ही अपने जहन को काम में लाया करती। साल भर के अरसे में उसकी छूने की कुव्वत ने भी खासी तरक्की कर ली थी। मिस सेल्वान ने न सिर्फ उसे सिखाया पढ़ाया, बल्कि उसके हालात और हरकत पर भी खास गौर किया। उन्होंने ये नतीजा निकाला था कि हेलन हवा की लहरों, आवाज के इरताश और जमीन की धमक से बहुत कुछ महसूस कर लेती है। वो चेहरे या जिस्म को छूकर दूसरों के गुस्से, खुशी या रंज के जज्बात मालूम कर लिया करती थी। एक दफा वो अपनी अम्मी के साथ टहल रही थी कि बाहर किसी लड़के ने पटाखा छोड़ा। मिसेस केलर एकदम चौंक गईं। इस पर हेलन पूछने लगी, हम किसी चीज से डर रहे हैं? फिर एक दिन वो मिस सेल्वान के साथ बाजार गई तो रास्ते में एक सिपाही किसी आदमी को पकड़कर ले जा रहा था। मिस सेल्वान देखकर परेशान हुई तो हेलन उनकी घबराहट को भांप कर पूछने लगी, आपने क्या देखा है? वो हाथ मिलाने पर दोस्तों और मिलने वालों को पहचान जाती और अक्सर को नाम बनाम जानती थी। एक शख्स को अगर कुदरत किसी एक कुव्वत से महरूम रखती है तो बाकी कुव्वतों को तेज कर देती है, या फिर इसमें कोई ऐसी गैबी कुव्वत पैदा कर देती है जिससे वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को किसी अजनबी तरीके से महसूस कर लेता है। इसको आम लोग छठी हिस्स कहते हैं। हेलन भी शायद यही छठी हिस्स से काम लेती थी। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी। बाज औकात तो देखने वाले हैरान रह जाते। एक दफा कहीं जाते हुए कब्रिस्तान से गुजरना पड़ा। उस वक्त तक हेलन को मौत या मरने और दफन वगैरह के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था, मगर उसकी मम्मी और उस्तानी ये देखकर हैरान रह गईं कि हेलन की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर रंज के आसार मौजूद थे। आमतौर पर फूलों की खुशबू सूंघते ही वो फौरन फूल तोड़ना चाहती या मांगती, मगर इस वक्त कब्रिस्तान में फूलों की खुशबू पाकर भी वो चुप रही और फूलों के लिए जिद न की। बहुत दिनों बाद एक घोड़े की टांग टूट गई तो उसे मरने या दफन किए जाने के बारे में बताया गया। हेलन अपनी उस्तानी के साथ हर रोज उस घोड़े की खबरगिरी को जाती और उसे प्यार करती, थपकियां देती और कुछ खिलाती। आखिर बेचारे जानवर की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे गोली मार दी गई। हेलन ने मिस सेल्वान से फरमाइश की कि उसे घोड़े के पास ले चलें, तो उन्होंने बताया कि घोड़े को गोली से मारकर दफन कर दिया गया है। इस पर वो बहुत परेशान हुई। किसी जानवर को खाने के लिए मारना तो उसके जहन में था, मगर ये कि किसी जिंदा चीज को खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दफन करने के लिए मारा जाए, ये नई बात थी। इस वाकये के बाद हेलन के इल्म में ये बात आ गई कि मरना क्या होता है। मिस सेल्वान की एक दोस्त की बेटी मर गई। उसका नाम फ्लोरेंस था।
ایک دن قبرستان میں اس نے قبروں پر کھدے ہوئے کتبوں کو ٹٹول کر پڑھنا شروع کیا۔ ایک قبر پر فلورنس کا نام پڑھ کر اسے وہ فلورنس یاد آ گئی، تو اس نے پوچھا، جب فلورنس مری تو کیا بلند آواز سے روئی تھی؟ بیچاری کو کس نے اتنے بڑے گڑھے میں دفن کیا تھا؟ معلوم ہوتا تھا کہ ہیلن اس پر کافی سوچتی رہی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا۔ فلورنس کی امی نے مجھے اس کے کھلونے دیے، اب میری گڑیاں فلورنس کی گڑیا کے بستر پر سوتی ہیں، اسی کی گاڑی میں سیر کو جاتی ہیں۔ بیچاری ننھی فلورنس مر گئی، بہت بیمار تھی، مر گئی۔ اس کی امی اپنی پیاری سی بچی کے لیے بلند آواز سے روتی رہیں۔ وہ زمین کے اندر دبا دی گئی، اب وہ مٹی سے گندی ہو گئی ہوگی، اسے ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہوگی، اور وہ بڑے سے گڑھے میں بہت اداس ہوگی۔ فلورنس بہت خوبصورت بچی تھی، اس کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی، چومتی اور لاڈ کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بہت دوائیاں دی کہ وہ اچھی ہو جائے، مگر وہ اچھی نہ ہوئی۔ جب اسے بہت درد ہوتا تو وہ بستر پر مچلتی اور ایڑیاں رگڑتی تھی۔ اب اس کی امی جلد ہی اسے ملنے کو جائے گی۔ اس کے اس خط سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معصوم ذہن میں موت کا کیا تصور تھا۔ مس سلوان کی تربیت نے 1.5-2 سال کے عرصے میں اس کی عادتوں کو اس حد تک سنوار اور نکھار دیا تھا کہ اس میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب وہ پہلے جیسی چڑچڑی اور جھگڑالو لڑکی نہ تھی، بلکہ گھنٹوں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اگر وہ اس کی بات نہ سمجھ پاتے تو برداشت اور تحمل سے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ جو لوگ اس کے اشاروں اور ہجوں کی زبان سمجھ سکتے تھے، ان کے ساتھ ملنے جلنے کو وہ بے حد پسند کرتی۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم و کرم کا بہت مادہ تھا، اور دوسروں کی مدد پر فوراً تیار ہو جاتی۔ ہیلن کو جانوروں سے بہت محبت تھی۔ 1888 میں مئی کے آخری دن جب ہیلن کو باقاعدہ اسکول میں داخل کرایا گیا تو اس کی استانی مس سلوان بھی اس کے ساتھ بوسٹن گئی اور پرکنز انسٹیٹیوٹ میں اس کے ساتھ رہیں۔ ہیلن اتنی بہت سی لڑکیوں میں آ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ سب اسی کی طرح انگلیوں سے ہجے کر کے باتیں کرنا جانتی تھیں۔ اب ہیلن نے پڑھائی میں بہت دلچسپی لینا شروع کی۔ وہ کسی طرح بھی دوسری لڑکیوں سے پیچھے نہ رہی۔ جو سماعت، گویائی اور بینائی سے محروم تو اسی کی طرح تھیں، مگر شروع ہی سے اسکول میں تعلیم پا رہی تھیں۔ بعض لڑکیاں ایسی تھیں جو بول اور سن تو سکتی تھیں لیکن آنکھوں سے محروم تھیں۔ مس سلوان اسکول میں بھی اس کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہوتی اور نئے سبق سمجھانے کی پوری کوشش کرتی۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ ہیلن کا ذہن کسی سوال پر الجھ جاتا اور کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تو مس سلوان کہتی، اچھا ایسا کرو، اسے کل پر اٹھا رکھو، اس وقت تم تھک گئی ہو۔ تو ہیلن فوراً جواب دیتی، نہیں، میرے دل کو چین نہیں آئے گا جب تک یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کبھی کسی چیز کو ادھورا چھوڑ کر نہ اٹھتی۔ پرکنز انسٹیٹیوٹ میں 3 سال کی تعلیم میں ہیلن نے اتنی ترقی کر لی کہ کبھی کسی کے تصور میں بھی نہ آیا کہ وہ اتنا کچھ سیکھ لے گی۔ وہ اچھے اچھے لکھنے والوں کی کتابیں پڑھ اور سمجھ سکتی تھی۔ تاریخ، جغرافیہ، حساب کے علاوہ کئی زبانوں میں بھی خاصی قابلیت رکھتی تھی۔ اس نے لیٹن، جرمن، فرینچ اور یونانی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ انگریزی لٹریچر میں بھی بہت لائق تھی۔ اب اس نے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے انگریزی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا وہ کتابوں سے اس قدر محبت کیوں رکھتی ہے، تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ کتابوں سے مجھے بہت سی نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی وہ کتابیں مجھے بتاتی ہیں، اور پھر بتانے سے تھکتی نہیں ہیں۔ جتنی بار چاہو پڑھو، ہر وقت کی ساتھی اور دوست ہیں۔ علم حاصل ہوا تو ذہن میں نئے نئے سوالات پیدا ہوئے۔ اب اسے یہ قریب تھی کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ وہ ایک مدت تک دنیا میں رہتا اور مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ ایک دن وہ مس سلوان سے پوچھنے لگی، میں کہاں سے آئی؟ آنے سے پہلے میں کہاں تھی؟ جب میں مر جاؤں گی تو کہاں چلی جاؤں گی؟ پھل اور پھول اگتے ہیں، چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں، مگر میں نے کبھی نہیں سنا کہ بچوں کا کوئی پودا ہوتا ہے یا پھر کسی انڈے سے کوئی بچہ نکلتا ہے۔ اس کے ایسے سوالوں پر مس سلوان بڑی پریشان ہوئی۔
टालने के लिए कोई बात बनाती तो हेलन को तसल्ली न होती। वो उलझी उलझी सी नजर आने लगी। उसके जहन को ज्यादा काम करने से बचाने के लिए अभी तक मिस सेल्वान ने उसे खुदा के मुतालिक कुछ न बताया था, मगर जब उसने यूनानी कहानियों में देवी देवताओं और कुदरत के बारे में पढ़ा तो उसे ये इल्म हुआ कि इंसान से बालातर कोई बड़ी हस्ती है जिसने ये सब कुछ पैदा किया। अक्सर अशार में बहिश्त, दोज़ख, रूह वगैरह के जिक्र पर वो सवाल करती तो मिस सेल्वान उसे मुनासिब लफ्जों में समझा दिया करती, मगर ज्यादा खोलकर बयान न करती। एक दिन ऐसा हुआ कि हेलन की कोई अजीज खातून उसे मिलने चली आईं। वो मजहब की बहुत पाबंद थीं। उसे न जाने क्या क्या बताती रहीं, मगर कुछ ठीक तरीके से समझा न सकीं। जब वो चली गईं तो हेलन अपनी उस्तानी के पास आई और मुस्कुराकर बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये जो आंटी आई थीं अजीब तमाशे की बातें बताकर गई हैं। कह रही थी मुझे और दूसरे सब लोगों को खुदा ने मिट्टी से बनाया है। भला ये कैसे? देखिए, अच्छी भली तो मैं गोश्त पोस्ट से बनी हूँ, कोई मट्टी की हूँ। और फिर और मजे की बात यह है कि खुदा मोहब्बत है। भला कोई मोहब्बत कैसे हो सकता है? मोहब्बत तो एक जज्बा है जो दिल में महसूस होता है। तीसरी अजीबोगरीब बात उन्होंने ये कही कि खुदा तुम्हारा बाप है। उनकी इस बात पर तो मुझे बेइख्तियार हंसी आई। भला ये तो सब जानते हैं मेरे बाप का नाम आर्थर केलर है। मिस सेल्वान ने उसे समझाया वो अभी इन बातों को नहीं समझ सकेगी, इसलिए इन पर गौर करना छोड़ दे। मुनासिब वक्त पर खुद ही उसे ये सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर खुशकिस्मती से मिस सेल्वान की मुलाकात मिस्टर ब्रूक्स से हुई तो उन्होंने मजहब के मुतालिक हेलन को बताना शुरू किया। वो उसे बड़ी शफकत से पास बिठा लेते और हर बार कुछ न कुछ उसे बताते जाते, यहाँ तक कि वो बाइबल पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। किसी किताब में उसने कुदरत का लफ्ज पढ़ा और उसकी समझ के मुताबिक इसका मतलब उसे समझा दिया गया। एक दिन वो मिस सेल्वान के साथ एक मिलने वाली खातून मिसेस होप के घर गई। सब बातें कर रहे थे, मगर हेलन किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मिसेस होप ने पूछा, वो क्या सोच रही है? तो कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि कुदरत जो तमाम दुनिया की माँ है, आजकल बहार के दिनों में कितनी मसरूफ होगी। सारे दरख्तों और पौधों को फूलों से सजाना संवारना, बेचारी माँ थक जाती होगी। फिर कहने लगी, ये जो धूप है ना, कुदरत की मुस्कुराहट से पैदा होती है और बारिश उसके आंसू हैं। उसकी ये बातें सुनकर सब हंसने लगे। उसने अंजील मुकद्दस पढ़ना शुरू की तो यसु मसीह और उनके मौजज़ात के बारे में अजीब अजीब सवाल करती कि यसु मसीह अपने दुश्मनों से दूर कहीं क्यों ना चले गए जहां वो उन्हें ढूंढ ना सकते। जब यसु मसीह के समंदर की सतह पर चलकर अपने हवारियों से मिलने के लिए आने का वाकया बताया गया तो कहने लगी, समंदर पर कोई चलता तो नहीं, तैर कर आए होंगे। जब मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा बयान किया गया तो हेलन और भी हैरान होकर बोली, हद है, ये तो आज ही सुना है कि मुर्दे में भी फिर से जान पड़ सकती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस सेल्वान महसूस करती अभी उसका जहन इस काबिल न था कि उसे मजहब के बारे में कुछ बताया जाता। खुदा का तस्वुर भी उसके जहन में साफ न था। एक दिन वो बड़ी रंजीदा होकर मिस सेल्वान के पास आई और कहने लगी, कितने दुख की बात है, मेरी आंखें नहीं हैं और मैं खुदा को भी नहीं देख सकती। मिस सेल्वान ने उसे प्यार करके तसल्ली दी, खुदा को आंखों से कोई भी नहीं देख सकता। खुदा एक गैबी ताकत है जो आंखों से ओझल रहकर दुनिया के सारे काम करती है। जब से उसे मौत के मुतालिक बताया गया था, वो मरने से बहुत डरती थी। एक दिन मिस सेल्वान ने उसे बताया कि अगर मौत न होती और सब जिंदा रहते तो दुनिया में हर किस्म के जानदारों की इतनी भीड़ जमा हो जाती कि सबके लिए जीना दूभर हो जाता। ये सुनकर हेलन कहने लगी, क्यों, खुदा ऐसी ही कुछ और दुनियाएं बना लेता और सब मजे से रहते। एक दिन उसे बताया गया कि अगर हम नेक हैं तो मरने के बाद बहिश्त में जाएंगे। इस पर हेलन झट से बोली, अगर आप अभी तक मरे नहीं तो आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? एक दफा उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ये लफ्ज पढ़े और उसने मेरी रूह को सीधे रास्ते पर चलाया।
یہ پڑھتے ہی اس نے سوالات شروع کیے۔ کیا روح کے پاؤں ہوتے ہیں؟ چلایا کیا وہ چل سکتی ہے؟ اور کیا وہ نابینا ہوتی ہے؟ وہ خود نہیں چل سکتی، اسے چلایا گیا تھا۔ ان سوالوں کے مناسب جواب مس سلوان نے دیے، مگر ہیلن کی جیسے تسلی نہ ہوئی۔ ہیلن نے سب سے پہلی کہانی مئی 1887 میں پڑھی، اور اس دن سے لے کر تمام عمر وہ بریل میں چھپی ہوئی ہر چیز جو بھی اس کے ہاتھ لگی اپنی انگلیوں کے ذریعے جیسے نگلتی چلی گئی۔ حالانکہ نابیناؤں کے لیے ابھرے لفظوں میں بہت کم کتابیں چھپتی تھیں، مگر اس کا شوق دیکھتے ہوئے ملنے جلنے اور دوست رشتے دار جہاں بھی کوئی ایسی کتاب دیکھتے اس کے لیے خرید کر بھیج دیتے۔ جب اسے بریل کے الفاظ پڑھنے آئے تو سب سے پہلے اس کے لیے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا مجموعہ اور ایک جغرافیے کی کتاب ہماری دنیا منگوا کر دی گئی۔ ان دونوں کتابوں کو ہیلن نے بار بار پڑھا، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک لفظ اسے زبانی یاد ہو گیا، اور انگنت بار ان پر انگلیاں پھیرنے سے لفظ دب کر غائب ہو گئے۔ وہ مس سلوان سے بھی فرمائش کر کے کہانیاں اور نظمیں سنا کرتی تھی، مگر خود پڑھنا زیادہ پسند کرتی تھی، کیونکہ بار بار دہرانا تو اسی صورت میں ممکن تھا۔ دوسرا آدمی کب تک اس کے ہاتھ میں ہجے کر کے بتا سکتا تھا۔ جب وہ پرکنز انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوئی تو اسے ہر روز لائبریری میں کچھ وقت گزارنے کی اجازت مل گئی۔ وہ گھنٹوں اپنی پسند کی کتابیں تلاش کرنے اور پڑھنے میں لگی رہتی۔ جو کچھ سمجھ میں نہ آتا اسے مس سلوان کی مدد سے سمجھتی۔ اسکول میں اس نے باقاعدگی سے پڑھائی شروع کر دی اور اپنی جماعت میں ہمیشہ اچھے نمبر لیتی رہی۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے استاد بھی اس کی طرف بے حد توجہ دیتے اور بہت ہمدردی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ بعض دفعہ کوئی بہت مشکل کتاب اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بھی وہ اسے لے بیٹھتی اور پوری توجہ سے لفظوں پر انگلیاں چلانے لگتی۔ کئی بار تو پورے صفحے پر ایک دو لفظ ہی سمجھ پاتی، مگر اس کے باوجود ہمت نہ ہارتی اور کوشش ضرور جاری رکھتی۔ قدرت نے اسے دماغ اور حافظہ بہت اچھا دیا تھا۔ سمجھ نہ سکنے کے باوجود کئی لفظ اور جملے اسے یاد رہ جاتے اور ذہن نشین ہو جاتے۔ کچھ مدت بعد جب اس نے بولنا سیکھ لیا تو وہ جملے اور لفظ بے اختیار اس کی زبان پر آ جاتے اور سننے والے حیران ہو جاتے کہ یہ الفاظ اسے کس نے بتائے۔ انسٹیٹیوٹ میں چھٹیاں ہوتی تو وہ گھر آ کر بھی ہر وقت کتابیں پڑھنے لگتی اور ہر مضمون اور ہر قسم کی کتابیں دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ اسکول جانے کے بعد سے 2 سال کے عرصے میں اس نے قصے، کہانیاں، ناول، تاریخ، جغرافیہ، نظم وغیرہ کی بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں۔ یہ کتابیں انگریزی، جرمن، فرانسیسی اور یونانی زبانوں میں تھیں۔ اسکول کی تعلیم کے دوران ہیلن نے ان زبانوں میں کافی قابلیت پیدا کر لی تھی۔ اسے یونانی زبان سے خاص طور پر بہت دلچسپی تھی اور وہ یونانی پرانی کہانیاں اور تاریخی واقعات بہت شوق سے پڑھتی تھی۔ یونانیوں کی بہادری کے قصے اسے بہت پسند تھے۔ جب اس نے انجیل مقدس کو غور سے پڑھنا شروع کیا تو اس کے آگے اور ساری کتابیں ماند پڑ گئیں۔ وہ جوں جوں اس کو پڑھتی اسے عجیب قسم کی روحانی خوشی حاصل ہوتی اور اس کے ذہن میں خدا کے وجود کا تصور اور نیکی کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ اس نے ہر ملک کی تاریخ پڑھی اور اس کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوری واقفیت حاصل کی۔ اسی طرح جغرافیے کے علم سے اس نے ملک کی آب و ہوا، پیداوار، لوگوں کے پیشے وغیرہ کے حالات معلوم کیے اور یوں آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ذہن اور معلومات کے ذریعے سے وہ دنیا کے حالات سے اس قدر واقف ہو گئی کہ سینکڑوں آدمی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اتنے واقف نہیں ہوتے۔ اسے علم کی تلاش تھی، اس نے علم حاصل کر لیا۔ اسکول کی پڑھائی ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے کالج میں پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہیلن سن نہیں سکتی تھی، مگر شور، دھماکے اور تھرتھراہٹ کو محسوس کر لیتی تھی۔ جب سے یہ بات اس کے علم میں آئی تھی کہ دوسرے لوگوں کا مطلب سمجھانے کا طریقہ اس سے الگ ہے اور وہ ہونٹوں کے استعمال سے مطلب ظاہر کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی بولنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر شور مچائے۔ اکثر وہ ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھ کر زور سے چلاتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کو ٹٹول کر دیکھتی کہ چلانے سے ان میں بھی حرکت پیدا ہوتی ہے یا نہیں، اور جب وہ اپنے ہونٹوں پر کوئی حرکت محسوس نہ کرتی تو اس کا غم و غصہ حد سے بڑھ جاتا۔ پھر وہ زور سے چلانے کی کوشش کرتی۔ ہیلن کو گانے اور موسیقی کا بھی علم تھا۔
وہ گانے والے کے گلے پر ہاتھ رکھ کر آواز کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتی، یا پھر کوئی پیانو بجاتا تو باجے پر ہاتھ رکھ کر موسیقی کی تھرتھراہٹ محسوس کیا کرتی۔ اس کے جاننے والے کہتے تھے کہ بچپن میں وہ بہت جلد باتیں کرنا سیکھ گئی تھی اور بیمار ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے لفظ پانی یا چائے وغیرہ کہہ لیتی تھی، مگر اب اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا بھول چکی تھی۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ ہنستی اور روتی بالکل ویسے ہی تھی جیسے بچپن میں ہنسا یا رویا کرتی تھی۔ اس کا ہنسنے اور رونے کا انداز بالکل نارمل تھا۔ 1890 میں ایک خاتون نے جو لورا برجمن کی استانی بھی تھی، ہیلن کو بتایا وہ حال ہی میں ناروے کے دورے پر گئیں تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں ایک سماعت و گویائی سے محروم لڑکی کو بولنا سکھایا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہیلن کے شوق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے مس سلوان کے لیے امن حرام کر دیا۔ بس لگاتار یہی تقاضا تھا کہ اس کے لیے بھی جلد از جلد بولنا سکھانے کا انتظام کیا جائے۔ آخر مس سلوان اسے لے کر مس سارا فلر کے پاس گئیں۔ یہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھیں۔ ہیلن کا سارا حال سن کر اس نیک دل خاتون نے اسے بہت تسلی دی اور وعدہ کیا وہ اسے بولنا سکھائیں گی۔ مس فلر کا سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بولنے کے دوران ہیلن کو اپنے چہرے، ہونٹوں اور زبان کی حرکت ٹٹول کر محسوس کرنے کو کہتی تھیں اور پھر ویسی ہی نقل کرنے کی ہدایت کرتی۔ اس نے پہلے ہی دن 1 گھنٹے کے وقفے میں 6 آوازیں یعنی حروف سیکھے۔ مس فلر نے اسے صرف 11 سبق دیے اور حیرت کی بات ہے کہ ہیلن بولنے لگی۔ بولنے کا یہ مطلب بھی سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ وہ ان 11 سبقوں کے بعد ایک دم ہی ہماری آپ کی طرح باتیں کرنے لگی، نہیں، مگر وہ بولنے کی کوشش ضرور کرنے لگی۔ زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے پہلے آوازیں اور پھر ٹوٹے پھوٹے لفظ بننے لگے۔ اس سے کامیابی کی امید بندھی۔ اب مشق اور کوشش کی ضرورت تھی، اور یہ دونوں باتیں ہیلن جیسی ہمت والی لڑکی کے لیے کیا مشکل تھیں، جبکہ اس کی ہمدرد اور محبت کرنے والی استانی بھی اس کے ساتھ تھی۔ جس دن ہیلن نے پہلی بار ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مکمل فقرہ اپنی زبان سے ادا کیا اور کہا، آج گرمی ہے، ہیلن کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی روح جو بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی اپنے سارے بند توڑ کر آزاد ہو رہی ہے اور کھلی فضاؤں میں اڑنے لگی ہے۔ اس کی خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کبھی اس تجربے سے گزرا ہو۔ ہیلن نے اپنے اس وقت کے جذبات کو ان لفظوں میں خود ظاہر کیا۔ اپنی زبان سے اپنے دلی خیالات کو ظاہر کر سکنا میرے نزدیک قدرت کی سب سے بڑی دین ہے۔ میرے دلی جذبات کسی قیدی پرندے کی طرح تھے جو اڑنے کی راہ نہ پا کر پنجرے میں گھٹ کر رہ جاتے۔ اسی طرح میرے خیالات انگلیوں کے راستے ظاہر نہ ہو پاتے اور تڑپ کر میرے اندر دم توڑ دیتے۔ اب میری خوشی کی حد نہیں۔ جب میں سوچتی ہوں کہ میں اپنی ننھی بہن میلڈرڈ کو آواز دوں گی تو وہ میرے پکارنے پر دوڑی آئے گی، میرے پالتو کتے بلانے پر میرے قریب آ جایا کریں گے۔ ہیلن کی خوشی اور جوش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی زبان کھلنے کی دیوانگی میں ہر وقت بولتی، اپنے کھلونوں سے، درختوں اور پتھروں سے، جانوروں سے لگاتار باتیں کرتی، جیسے اسے کوئی غیبی خزانہ مل گیا ہو، وہ اسے ساری دنیا میں بانٹ دینا چاہتی ہو۔ بے شک شروع میں جو کچھ ہیلن اپنی زبان سے کہتی اسے بولنا نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے صرف ابتدائی بنیادی آوازیں سکھائی گئی تھیں، اور ان کے استعمال سے جو کچھ وہ کہتی اسے صرف مس سلوان یا مس فلر ہی سمجھ سکتی، گویا دوسرے لوگ 100 لفظوں میں سے 1-2 لفظ ہی سمجھ پاتے۔ لیکن شاگرد یا استاد اس نتیجے سے بد دل نہیں ہوئے اور کوشش جاری رکھی۔ اس سلسلے میں بھی مس سلوان کی ہمت اور حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ وہ ہیلن کی مدد سے کبھی نہ گھبرائیں۔ وہ غلطی کرتی تو بار بار اسے بتاتی۔ ہیلن کا ہاتھ ہر وقت ان کے چہرے اور ہونٹوں پر رہتا، مگر اس سے وہ پریشان نہ ہوتی۔ ہیلن بار بار خوش ہو کر ان سے کہتی، اب میری چھوٹی بہن میری باتیں سمجھ لیا کرے گی، اب میں گونگی نہیں ہوں۔
وہ اس وقت کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی جب وہ گھر جائے گی اور اپنے باپ اور عزیزوں سے اپنی زبان میں باتیں کر سکے گی۔ پھر جب دن رات کی محنت سے اس نے زبان پر پورا قابو پا لیا تو گھر چلنے کا تقاضا شروع کیا۔ مس سلوان اس کے احساسات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ آخرکار انسٹیٹیوٹ میں چھٹیاں ہوئیں اور وہ وقت آ گیا جس کا ہیلن کو انتظار تھا۔ وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں ہیلن لگاتار بولتی رہی۔ مس سلوان جانتی تھی کہ وہ مشق جاری رکھنے کے لیے بول رہی ہے، اور باتوں ہی باتوں میں اسٹیشن آ گیا۔ سارا کنبہ پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ ماں نے اسے سینے سے لپٹا لیا، ان کا سارا جسم مارے خوشی کے کانپ رہا تھا۔ مسٹر کیلر فخر اور خوشی کے جذبات کو سینے میں دبائے چپ کھڑے تھے۔ میلڈرڈ بار بار بہن کے ہاتھوں کو چومتی اور ناچنے لگتی۔ ہیلن آئندہ جب کبھی ان لمحوں کو یاد کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے۔ مارچ 1893 میں ہیلن آبشار نیاگرا دیکھنے گئی۔ وہ آبشار گرنے کے مقام کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی گھن گرج اسے اپنے قدموں میں محسوس ہوتی تھی۔ مس سلوان اسے ارد گرد کے خوبصورت منظر کے متعلق بتا رہی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ قدرت کے یہ مناظر اور موسیقی اس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو آنکھوں سے اس دل موہ لینے والے نظارے کو دیکھ سکتی ہے، نہ پانی کے ترنم کو سن سکتی ہے۔ ہیلن نے بڑے تحمل سے کہا، میرے ذہن میں ان سب قدرتی نظاروں کا وہی تصور ہے جو محبت، خدا اور نیکی کا ہے۔ ان سب کو بھی تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی سال گرمیوں میں وہ واشنگٹن کا عالمی میلہ دیکھنے گئی۔ مس سلوان اور ڈاکٹر گراہم بیل اس کے ساتھ تھے۔ میلے کے منتظم اعلیٰ نے ہیلن کو چیزوں کو ٹٹول کر دیکھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ بڑی ہمدردی اور مروت سے پیش آیا۔ اس کی مہربانی اور مروت سے ہیلن نے ان بے شمار چیزوں کو جن کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھا کرتی تھی اور جنہیں خیالوں ہی خیالوں میں دیکھا کرتی تھی، اب اپنی انگلیوں کی پوروں میں موجود پایا۔ کہیں الف لیلا کا ماحول تھا تو کہیں ہندوستان کی گلیاں اور بازار تھے جن میں شیو اور گنیش کے بت سجے ہوئے تھے۔ ان سے ذرا آگے قاہرہ کا نمونہ تھا اور لوگ اہراموں کی سرزمین کی سیر کرتے پھر رہے تھے۔ افریقہ کے ایک سٹال پر ہیرے تراشنے کی مشینیں دکھائی گئی تھیں۔ ہیلن نے ان میں بڑی دلچسپی ظاہر کی۔ اس نے بڑے شوق سے ہیروں کے کان سے نکل کر بازار تک آنے کے سارے مرحلوں کو سمجھا۔ مشینوں کو بڑی توجہ سے ٹٹول کر دیکھا اور ان کے کام کرنے کے طریقے کا مشاہدہ کیا۔ البتہ مصر کی ممیوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے سے گھبرائی۔ ہاں، ان کے بارے میں سارا حال جان کر اس کی معلومات میں بہت ترقی ہوئی کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان اتنی ترقی کر چکا تھا کہ مردوں کو گل سڑ کر مٹی ہو جانے سے محفوظ رکھنے کے طریقے جانتا تھا۔ اس سیر و تفریح میں بھی ہیلن نے اپنا وقت ضائع نہ کیا بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ اکتوبر 1893 تک ہیلن واپس آئی اور پھر باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے کالج جانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت تھی، حالانکہ اس کے گھر کے لوگ اب اس کو بڑی بات سمجھتے تھے کہ اسے پڑھنا لکھنا ہی نہیں بولنا بھی آ گیا تھا۔ کالج کی پڑھائی کی اسے کوئی ضرورت نہ تھی، مگر علم حاصل کرنے کے لیے ہیلن کا شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہ ہو جسے وہ نہ جان سکے۔ وہ دنیا پر ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ اگر انسان چاہے تو ہر مشکل پر فتح پا سکتا ہے۔ سال کے آخر تک اس نے لاطینی گرامر میں بھی اچھی خاصی قابلیت پیدا کر لی اور یونانی تاریخ کا بھی پورا مطالعہ کیا۔ اسکول کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر کے ہیلن نے نیو یارک میں 2 سال اور کالج میں داخلے کی تیاری کے لیے لگائے۔ وہ اپنے امتحانی پرچے وغیرہ ٹائپ مشین پر ٹائپ کر کے دیتی۔ ایک نگران اس کے پرچوں پر تصدیق کرتا تھا کہ ہیلن نے خود یہ پرچے اس کے سامنے حل کیے ہیں۔
اس طرح ہیلن یہ امتحان جون 1899 میں پاس کر کے فارغ ہوئی، اور اب یہ اس کی مرضی پر منحصر تھا، وہ چاہے تو ریڈ کلف کالج میں داخل ہو جائے۔ امتحان سے فارغ ہو کر وہ گھر چلی آئی۔ کچھ عرصہ اسی سوچ بچار میں گزر گیا کہ اسے کالج میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں، مگر ہیلن اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر کار گھر کے لوگوں کو ہیلن کی ضد ماننی پڑی، اور 1900 کے شروع میں وہ ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ یہاں بھی مس سلوان کے لیے ہیلن کے ساتھ رہنے اور جماعت کے کمرے میں اس کے ساتھ جانے کی خاص طور پر اجازت حاصل کی گئی۔ کالج میں ہیلن کا پہلا دن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اس دن کہ اس نے برسوں خواب دیکھے تھے اور انتظار کیا تھا جب وہ اپنی جیسی معذور لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی اور سب سے اچھی پوزیشن حاصل کرتی تھی، تو اس کے دل میں بے اختیار یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ دیکھنے اور سننے والے طالب علموں کے ساتھ پڑھے، ان سے بہتر پوزیشن حاصل کر کے دکھائے۔ وہ جانتی تھی یہ منزل کوئی آسان نہیں، راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں، مگر اس نے ہر رکاوٹ دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس منزل تک پہنچنے کے کئی راستے تھے، وہ بھی اگر عام راستے سے نہیں تو کسی پگڈنڈی کے ذریعے ہی صحیح منزل تک پہنچ جائے گی، ضرور، اور سب سے آگے پہنچ جائے گی۔ اور اسی عہد کے ساتھ اس نے اپنا نیا سفر شروع کر دیا۔ مس سلوان جیسی ہمدرد خاتون اس کے ساتھ تھی اور ہر مشکل میں اس کی مددگار تھی۔ نئی امنگوں کے ساتھ اس نے نئے راستے پر قدم بڑھائے۔ اب اس کے سامنے روشنی ہی روشنی تھی۔ اب وہ اپنی خوشی کو زبان سے ظاہر کرنے کے قابل بھی ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس دنیا میں اب وہ بھی زندہ انسانوں میں شمار ہو سکے گی، لیکن بہت جلد اس پر یہ بات کھل گئی کہ کالج اس کے تصوروں میں بسنے والی وہ دنیا نہیں ہے جہاں نور ہی نور برستا ہو اور نا امیدی کا اندھیرا کہیں نظر نہ آئے۔ مشکلات کے پہاڑ اس کے راستے میں موجود تھے، جماعت میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرتی۔ کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پروفیسر کے لیکچر کو مس سلوان اس کے ہاتھ میں ہجے کر کے دہراتی جاتی، جبکہ دوسرے طالب علم اپنی کاپیوں پر نوٹ کرتے جاتے۔ وہ لیکچر کے بعد اپنے کمرے میں آ کر جو کچھ ذہن میں رہ جاتا ٹائپ کر لیتی، لیکن اکثر یہ اصل لیکچر سے آدھا بھی نہ ہوتا۔ پھر سارے مضامین کی کتابیں بھی بریل یعنی ابھرے ہوئے حروف میں نہیں مل سکتی تھیں۔ بہت سے مضامین اس کے لیے خاص طور پر تیار کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا تھا۔ اتنے دنوں وہ مس سلوان سے عام کتابیں پڑھواتی، پھر اپنے مخصوص طریقے یعنی انگلیوں سے ہجے کر کے وہ ہیلن کو سمجھاتی۔ یہ کام مس سلوان کے لیے خاصا مشکل تھا، کیونکہ وہ کئی بار جملے دہرا کر اسے یاد کراتی تھی۔ مس سلوان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہیلن باقی طالب علموں سے کسی طرح پیچھے نہ رہے، مگر اس میں کامیابی اتنی آسان نہ تھی۔ بعض اوقات تو ہیلن اس قدر بددل ہو جاتی، سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی جانے پہ تیار ہو جاتی، لیکن پھر شرم اس کا دامن پکڑ لیتی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ میں نے ہمت ہار دی، سب مجھے بزدل سمجھیں گے۔ یہ خیال اسے پھر حوصلہ دلاتا